صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قارون بہت بڑا مالدار تھا۔ اس کے جتنا مالدار آج شاید دنیا میں کوئی بھی نہ ہو۔ اس کا خزانہ نہیں بلکہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں کئی اونٹوں پر رکھی جاتی تھی۔ یہ مال کی آفت میں مبتلا ہوا، اس نے اللہ پاک کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی بھی کی، اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی بھی کی، آخر اسے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ پارہ نمبر 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 81۔ تو قارون نے مال کی محبت اور حرص اور ہوس میں آ کر بہت غلط کام کیے، مگر اس کے اصل مرض پر غور کیجیے۔ وہ کون سی باطنی بیماری تھی جس کی وجہ سے قارون مال کی آفت میں مبتلا ہوا اور اللہ پاک کے قہر اور غضب کا شکار ہو گیا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کی اس باطنی بیماری کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ قارون نے کہا یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ پارہ نمبر 20 سورۃ قصص آیت نمبر 78۔ تو قارون کا یہ ماننا تھا کہ یہ جتنا مال و دولت اور خزانہ ہے یہ سب میری ذاتی ملکیت ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میں ایک علم جانتا ہوں، اس علم کی بدولت مجھے یہ سب ملا ہے۔ بس اس کی یہی بری سوچ، اس کا یہ گمان اور یہ باطنی بیماری اسے لے ڈوبی، اور قارون غضب الہی میں مبتلا ہو کر برے خاتمے کا شکار ہو گیا۔ تو یہ بات ہمیں ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں پالتا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، لہذا وہی ایک واحد سچا خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے، لہذا اپنی بندگی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندگی کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ بندے کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں سے کسی شے کے متعلق اپنی ملکیت کا نہ تو دعویٰ کرے نہ ہی اپنے دل میں یہ خیال لائے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو، کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ بے شک اللہ پاک نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں۔ پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ آیت نمبر 111۔ تو معلوم ہوا ہر مومن کا مال اور اس کی جان اللہ پاک کی ملکیت ہے، لہذا کوئی مومن اپنی کسی چیز میں ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ایک مثال ہے، بالفرض ہمارا کوئی عزیز، کوئی دوست وغیرہ اپنا مال بطور امانت ہمارے پاس رکھوائے اور کہے کہ ضرورت ہو تو اسے استعمال بھی کر لینا، پھر وہ ہمیں کہے کہ میں فلاں شخص کو بھیج رہا ہوں، میرے مال سے اتنی رقم اسے دے دو، کیا ہم انکار کریں گے؟
کیا ہمارا انکار کرنا درست ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر ذرا غور فرمائیے، ہمارے پاس جو مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ پاک کا ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی مالک ہے، ہمیں اس نے عطا فرمایا ہے۔ ہم اس مال کے معاملے میں اللہ پاک کے احکام کے پابند ہیں۔ وہ حکم دے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دے دو، ہم زکوٰۃ دے دیں گے۔ اس کا حکم ہو فطرہ ادا کر دو، ہم فطرہ ادا کریں گے۔ وہ جو حکم فرمائے گا ہم کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن اللہ پاک کی کرم نوازیاں دیکھیے، مال اللہ پاک کا ہے، پیدا اس نے کیا ہے، ہمیں اس نے عطا فرمایا ہے، پھر ہم اسی کے حکم پر اسی کے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ پاک اسے قرض قرار فرماتا ہے اور اس پر بڑے اجر کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ پاک اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے گا، اور اللہ تنگی اور کسائش کرتا ہے اور تمہیں اس کی طرف پھر جانا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے، راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اس کا بنایا ہوا ہے، بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ حقیقی مالک وہ جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر پائے گا۔ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے لاکھوں گنا زائد بھی ہو سکتا ہے۔ صدقے سے دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ دنیا کے اگر لاکھوں امیر لوگوں کا سروے کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی اکثریت صدقہ و خیرات بکثرت کرتی ہے، اور لاکھوں غریبوں کو دیکھ لے کہ ان کی اکثریت صدقہ و خیرات سے دور بھاگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صدقے کے فضائل پر غور فرمائیے۔ جو بندہ اللہ پاک کی عطا کردہ مال کو اللہ پاک کی ہی راہ میں خرچ کرے، اللہ پاک اسے قرض فرماتا ہے اور اس پر کئی گنا اجر کا وعدہ فرما رہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اسی کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہ کریں؟ ہمیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، دل کھول کر کرنا چاہیے، اس میں ہماری ہی بلائی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ روایات میں ہے کہ انصار صحابہ کرام علیہ رضوان صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کو روک دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا بند کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے، اور ظاہر ہے ہم صدقہ و خیرات نہیں کریں گے تو معاشرے میں غربت بڑھتی جائے گی، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا اور بھوک بڑھے گی، غریب بیچارے تنگی کا شکار ہو کر خودکشی
خودکشی کی راہ لیں گے، اور ایسا ہمارے معاشرے میں ہو بھی رہا ہے۔ اگر مالدار حضرات صدقہ و خیرات نہیں کریں گے تو مسجدوں کا نظام کیسے چلے گا، مدرسے کیسے چلیں گے، بچے قرآن و سنت کی تعلیم کیسے حاصل کریں گے، ہماری نسلوں تک دین کیسے پہنچے گا۔ ایسے ہی اور بہت ساری صورتیں ہیں کہ اگر ہم صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ دیں گے تو خود ہلاکت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنے اور اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔